بعض لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی علماء کرام لوگوں کو خود ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی عالم ہے ہی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ جی آپ ترجمہ نہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص کوئی کہتا بھی ہے تو وہ اس ڈیٹیل کے ساتھ کہتا ہے کہ جی ترجمہ آپ پڑھیں، ضرور سمجھیں۔ اس سمجھنے کے باوجود بھی آپ پڑھے لکھے لوگوں سے، یعنی اس لائن کے اندر جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے ان سے رابطہ ضرور رکھیں۔ یعنی ان کو پتہ ہے، تجربہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پوچھے بغیر سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو پوچھے بغیر ان کی حقیقت پوری معلوم نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ اس کی عام مثال ہے کہ ایک شخص میڈیسن کی کتابیں بک نکال کر کے بیٹھ جائے گھر کے اندر اور پڑھنا شروع کر دے، یہ میڈیسن اس بیماری کے لیے ہے، یہ اس بیماری کے لیے ہے، وہ خود سے استعمال نہیں کرنے کوئی ہرگز جرت نہیں کرے گا۔ اگر وہ خود سے یہ ڈیسائیڈ کرے جی کہ بالکل یہاں لکھا ہو مجھے کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ٹیسٹ کروانے کی، تو نہیں، اسی طرح ضرورت پڑے گی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کو سب سے زیادہ عربی آتی تھی۔ قرآن مجید کی آیت اتری جس کے اندر وقت بتایا گیا کہ جی یہاں اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے ابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی قرآن میں فرمایا کہ روزہ اس وقت تک آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا شروع نہیں ہوا جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے دو دھاگے رکھ لیے اپنے پاس، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں صبح کے وقت واضح نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تو لائٹ نہیں تھی، اندھیرا ہی ہوتا تھا۔ جب دونوں واضح نظر آ جاتے اس کے بعد کھانے پینے کو وہ بند کر دیتے اور سمجھ لیتے ہیں کہ جی میرا روزہ شروع ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میں ایسے کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد دن ہے، کالے دھاگے سے مراد رات ہے۔ جب دن اور رات بالکل الگ الگ واضح ہو جائیں، جب تمہیں آسمان پر روشنی نظر آ جائے، تو اس کے بعد کا یہ علم ہو گیا کہ بھائی اب یہ رات نہیں رہی، اب دن شروع ہو گیا، تمہارا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے صرف ترجمے کے اندر پوری بات لکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ترجمہ سے ہی ساری بات سمجھ آ جاتی تو حضور کو خود اس کی ڈیٹیل کرنا ہی نہ پڑتی۔ سب سے پہلے تو حضور نے قرآن مجید کی ڈیٹیل کی، اسی کو ہم احادیث کہتے ہیں، اور اسی احادیث کو اور ترجمے کو ملا کر کے پھر اپنی زبان میں جب لکھا جاتا ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ تو ڈیٹیل تفسیر یہ سمجھنے کے بعد ایک پوری بات کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہرگز کوئی ترجمہ پڑھنے سے نہیں روکا جاتا، ترجمہ ضرور پڑھیں۔